کشمیری جو ہے وہ جہالت کی تاریکی میں ہے، اندھیری میں ہے، تو یہاں حقیقی تاریکی نہیں ہے، مانوی تاریکی ہے۔ تو ظلمتن کا لفظ حقیقی اور مانوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ جبکہ ظلام جو ہے یہ حقیقی تاریکی کے بارے میں ہی آتا ہے، جو اصل تاریکی ہے، صحیح؟ یعنی مشیت فی ظلام اللیل کو کہیں گے، مشیت فی ظلام اللیل، ظلام اللیل میں رات کی تاریکی میں چلا، مشیت فی ظلام اللیل میں رات کی تاریکی میں چلا، صحیح؟ اور ادھر ہم کہیں گے یہ زیادہ تر عام طور پہ ظلمہ جو ہے یہ مانوی تاریکی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، صحیح؟ تو حقیقی کے معنی میں بھی اور مانوی میں، لیکن مانوی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، مثلا کہ لقد ذهب الإسلام بظلمة الجهل یا بظلمة الشرک، تو جہالت کی بھی ایک تاریکی ہے جو لیکن مانوی ہے، حقیقی نہیں ہے، تو آپ اس میں حقیقی بھی کہہ سکتے ہیں، مثلا یوں کہیں گے لا استطيع المشي في الظلمة، میں تاریکی میں چل نہیں پاؤں گا، تو اس کا مطلب کیا سمجھے آپ؟ کیا ہے؟ ظلمتن کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے، حقیقی بھی اور مانوی بھی، اور ظلمتن کا لفظ زیادہ تر مانوی چیزوں کے لیے آتا ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ چھوا؟ اور ظلام کا لفظ حقیقی تاریکی کے لیے آتا ہے، ظلام اللیل، سمجھے؟ ظلام، تو اللہ پاک نے یہاں مانوی لفظ کیا، فیہ ظلمات ایک جمع کر دیا، فیہ ظلمات، اس میں تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوں، گٹا ٹوپ اندھیرا ہو، فیہ ظلمات جس کے اندر تاریکیاں ہوں، تو وہاں حقیقی اور مانوی دونوں تاریکیاں مراد ہیں، دپان ہے تمہن پھر گولیو سے انگوٹ، تو گولیو سے کس انگوٹ گژھان ہے نا، تو اتنی آوازیں آئیں، یہ کیا ہے، او کصیب من السماء، یا آسمان سے بارش گرے، ہاں آسمان سے، او کصیب من السماء، یا آسمان کی بارش، فیہ ظلمات جس میں تاریکی ہو۔ اب یہاں کبھی کبھی بارش سے اندھیرا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اتنا زیادہ اندھیرا اور تاریکی نہیں ہو جاتی، لیکن زیادہ بارش جب پڑتی ہے، گرتی ہے، تو ایک وہ گٹھا ٹوپ اندھیرا ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو حقیقی اور مانوی دونوں معنوں میں لے سکتے ہیں، او کصیب من السماء، لیکن جب آپ ظلام کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب حقیقی تاریکی ہی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں آپ یہ دیکھیں کہ ظلام کا لفظ جو ہے ظلام الجہل بھی آ جائے، لیکن اصل وضع میں ظلام جو ہے حقیقی تاریکی کے لیے آیا ہے، اور یہ اس کی جمع نہیں ہے، ظلام جمع پر ہی دلالت کرتا ہے، اس میں جنس کے طور پہ، اور ظلمتن کی جمع آتی ہے ظلمات، ظلمات نہیں بولنا، میں نے پرسوں بتایا آپ کو ظلمات، اور الرعد الصوت الشدید، الخارج من استدام السحاب، بادلوں کے ٹکرانے سے جو شدید آواز نکلتی ہے اس کو رعد کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو کڑک
اردو میں ہم اس کو گرج کہتے ہیں، گرج. اور برق کیا ہے؟ اور برق مانے بجلی. الضوء الذي يلمع استدام ہوتا ٹکرانا، باستدام السحاب. جب بادل ٹکراتے ہیں تو اس میں سے ایک لائٹ بھی نکلتی ہے نا، جیسے دو پتھر ٹکراتے ہیں اس میں سے لائٹ نکلتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کیا؟ فیہ ظلمات ورعد وبرق. فیہ ظلمات، ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ صیب کی طرف، بارش. فیہ ظلمات ورعد وبرق. اب پورا جملہ جو ہے وہ دیکھیے کہاں بنتا ہے. یہ ہے اصل میں ہے الظلمات والرعد والبرق فیہ. اب ترکیب کرنا آپ کو آسان ہو جائے گا. الظلمات کیا ہے؟ مبتدا. اب مبتدا اور رعد اسی پر عطف ہے اور برق بھی اسی پر عطف ہے. گویا الظلمات والرعد والبرق آپ کا مبتدا ہے اور فی الجار ہے اور ہی المجرور. اور جار اور مجرور دونوں مل کر کے ایک خبر بنتے ہیں، مبتدا بنتے ہیں، ہمیشہ خبر ہوتے ہیں. یہ الخبر اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ. اب اوپر آئیے، اللہ پاک نے اس کو چونکہ ظلمات اور رعد اور برق کو نکرہ کر کے بتانا ہے تاکہ اس کے اندر شدت پیدا ہو اور سامع کو یہ باور کرایا جائے کہ چترینی فکری یہ اور سمجھ. اللہ تعالیٰ سامع کو یہ اللہ تعالیٰ یوں بھی فرما سکتا تھا الظلمات والرعد والبرق فیہ، لیکن اللہ پاک نے اس کو نکرہ کر دیا ہے. اس لیے نکرہ کر دیا کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے اس کو سمجھنا. تو اس لیے کہہ دیا ایک طرح کی تاریکی اور گرج ہے اور اس میں ایک طرح کی چمک ہے جو سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو نکرہ کر دیا. تو جب کسی مبتدا کو نکرہ کرنا ہو تو اس کو مبتدا مؤخر کر دیتے ہیں خبر پر ہے. تو پورا جملہ کیا ہے؟ الظلمات والرعد والبرق فیہ خبر ہے جو مقدم ہے. جار مجرور سے جب خبر بنے مقدم ہو جاتی ہے، یہ معلوم ہے آپ کو. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ فیہ ظلم، اس میں ایک طرح کی تاریکی ہے اور کڑک ہے اور چمک ہے. کڑک نہیں بولیں گے، اس میں ایک طرح کی گرج ہے اور چمک ہے، جس میں گرج اور چمک ہے. او کصیب من السماء، یا آپ ان کی مثال لے لیں جیسے کہ آسمان سے بارش گرے، آسمان کی بارش ہو جس میں تاریکی ہے، جس میں گرج ہے، جس میں چمک ہے. ٹھیک ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو آگے بڑھیں. تو کون سا جملہ ہو گیا؟ یہ جملہ اسمیہ. آگے چلیں، اس کو ہٹاتا ہوں. مسجد فوٹو ہو رہا ہے. اب آئیے فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم. یجعلون اصابعهم فی آذانہم. اب اس کو دیکھیں، یجعلون فعل ہے، مضارع ہے ماضی، جعل سے یجعل اور یجعلون
यजअलून वो लोग बनाते हैं, जाला या जालू मैंने बनाना, यजअलून और इसके बाद जब फी आया, यजअलून के बाद जब तादिया हुआ फी से, तो इसका मतलब होता है ठोंसना, वरना यहाँ होता यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम के बजाय असल में कहने की मुराद है कि वो अपनी उंगलियां अपने कानों में रखते हैं, लेकिन रखना नहीं है, वरना आता यहाँ यजअलून असाबिअहुम के बजाय आता यज़अून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, वो अपनी उंगलियां अपने कानों में रखते हैं, लेकिन रखने का मतलब यहाँ मुराद नहीं है, मुराद है वो ठोस देते हैं, इतनी घबराहट उनको हो जाती है कि जल्दी में वो इसमें ठोस देते हैं, इसलिए अल्लाह पाक ने यज़अून के बजाय यजअलून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उसको तादिया किया फी से, यजअलून फी ठोस देते हैं, यजअलून के बाद फी का लफ्ज़ जो है ये ठोसने के माने में, शिद्दत के साथ डाल देने के माने में आता है, तो यजअलून फ़ेल है, हाँ असाबिअ, यजअलून फ़ेल कौन सा फ़ेल है, मुज़ारिअ, यजअलून इसमें फ़ाइल है, जी हाँ, कौन है फ़ाइल इसमें, ज़मीर रफ़ा कौन सी है वो, वाव, यजअलून फ़ेलुन मुदारिउन मरफूउन बि वाविल जमाअत, वाव अल जमा, क्या फ़र्क है वाविल जमा और वाविल जमा में, बाबर साहब वावुल जमात است वावुल जमास में क्या फ़र्क है, चे क्या चीज़ अदीम नदीम क्या चीज़, हाँ दाइम क्या चीज़, वो क्या चीज़ ये दाइम, तो तुमने एक सी जाए भी तब है, अब देखो यजअलून क्या है, फ़ेल मुज़ारिअ मरफूउन बिवाविल जमा, ज़मीर मुस्ततिर है, बारिज़ है, ज़मीर बारिज़ है, नज़र आती है, वाव है, और इसका मफ़ूल है असाबि, इस्बाउन की जमा है, इस्बाउन माने उंगली, इस्बाउन, असाबिअहुम, असाबि इस्बा की जमा है और ये मुज़ाफ है किसकी तरफ, हुम की तरफ, तो क्या है ये मुज़ाफ, अल मुज़ाफ और हुम, अल मुज़ाफ और हुम मुज़ाफ़ुन इलैह, मुज़ाफ और मुज़ाफ़ इलैह दोनों मिलकर के मफ़ूल बिही, मफ़ऊलुन बिही, और यजअलून असाबिअहुम, यजअलून का मफ़ूल क्या है, असाबिअ, इसीलिए ये मफ़ूल मंसूब हो गया, इसीलिए मंसूब हो गए, असाबिअ, असाबिउ से असल में लफ्ज़ है असाबिउहुम, उनकी उंगलियां, तो असाबिअ, हुम मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह दोनों मिलकर के यजअलून के मफ़ूल बिही हो गए, और फ़ाइल बीच में मौजूद है, हो गया जुमला फ़ेलिया, और फ़ी आज़ानिहिम, आज़ान मुज़ाफ़, अल मुज़ाफ़ और हुम मुज़ाफ़ुन इलैह, और दोनों क्या हो गए, मजरूर हो गए, ये हर्फ़ु जार है, हर्फ़ु जार और मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह दोनों मिलकर के तरकीब इज़ाफ़ी मजरूर हो गई, मजरूर और जार मजरूर दोनों मिलकर के मुतल्लिक हो गए यजअलून की, ठीक है, यानी यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, वो अपनी उंगलियां अपने कानों में ठोंसते हैं, रखते हैं नहीं, हाँ क्यों नहीं, हम तर्जमा क्यों करेंगे ठोस में,
کیونکہ یجعلون کا لفظ لایا گیا جس کو فی سے تادیہ کیا، یجعلون کے نہیں، یزعون نہیں آیا، یجعلون فی، تو شدت خوف سے وہ اپنی انگلیاں کانوں میں سمجھ لیں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم. اب من السواء کہ حذر الموت کل پڑھیں گے، کل پورا کریں گے. اب شروع کیجئے. کیا ترجمہ پورا کیا ہوگا؟ یا ان کی مثال، یا ان کی مثال اس بارش کی ہے جو آسمان سے اترتی ہے، فیہ ظلمات جس کے اندر تاریکیاں ہیں، تاریکیاں اور گرج ہے، اور اس کے اندر چمک ہے، اس کے اندر چمک ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں. من السواء کہ حذر الموت کل پورا پڑھیں گے، ذرا تلاوت کیجیے. بسم اللہ کیجیے، آیان سا پڑھیے آگے. اب ہم ایک ایک آیت قریب قریب روزانہ پڑھیں گے. ہاں.